السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 68 اور 69 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے ومنہ التفریع۔ کلام کو معنوی طور پر حسن بخشنے والی صنعتوں میں سے ایک تفریع ہے، اور تفریع کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کے دو متعلق ہوں، کسی چیز یا کسی شخص کے دو متعلق ہوں، اور ان دو متعلقوں میں سے ایک متعلق کو کوئی حکم ثابت کرنے کے بعد وہی حکم اس چیز کے دوسرے متعلق کو بھی ثابت کیا جائے تو یہ تفریع ہے۔ جیسے شاعر کا یہ شعر دیکھیں تو بات واضح ہو، احلامکم لسقام الجہل شافیہ کما دماؤکم تشفی من الکلبی۔ احلام حلم کی جمع ہے عقل کے معنی میں، سقام بیماری کے معنی میں، دماء دم کی جمع خون کے معنی میں، اور من الکلب کلب یہ کتے کے کاٹنے کے سبب پیدا ہونے والے جنون اور پاگل پن کو کلب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کتا کاٹ لے تو اسے بادشاہوں کا خون دیا جائے تو شفا مل جاتی ہے۔ شاعر کا یہ شعر اہل بیت اطہار کی تعریف میں ہے کہ اہل بیت اطہار کا مقدس خون ایسا ہے جس سے کتے کے کاٹنے کے سبب پیدا ہونے والے جنون کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے احلامکم لسقام الجہل شافیۃ، اے اہل بیت اطہار آپ حضرات کی عقلیں جہالت کی بیماری کو شفا دیتی ہیں، جیسے آپ حضرات کا خون کتے کے کاٹنے کے سبب پیدا ہونے والے جنون سے نجات دیتا ہے، شفا بخشتا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں ایک شے ہے جس کے دو متعلق ہیں، ایک چیز ہے جس کے دو متعلق ہے، اور وہ چیز ہے اہل بیت اطہار۔ یہاں امر اور شے ہیں اہل بیت اطہار، اور اہل بیت اطہار کے دو متعلق کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ایک تو ان کی عقلوں کا اور دوسرے ان کے خون کا۔ تو اہل بیت اطہار یہ شے ہیں، یہ امر ہیں، اور ان کے دو متعلق ہیں عقلیں اور خون۔ ان دو متعلقوں میں سے ایک متعلق کے لیے ایک حکم ثابت کیا گیا ہے، اور وہ حکم ہے شفا دینا، اور کہا گیا کہ آپ حضرات کی عقلیں جہالت کی بیماری سے شفا دیتی ہیں۔ پھر وہی حکم یعنی شفا دینا دوسرے متعلق کے لیے بھی ثابت کیا گیا، اور کہا گیا جیسے آپ حضرات کا خون دیوانگی اور پاگل پن سے شفا دیتا ہے۔ تو ایک امر کے دو متعلقوں میں سے ایک متعلق کے لیے جو حکم ثابت کیا گیا وہی حکم دوسرے کے لیے بھی ثابت کیا گیا، یہ تفریع ہے۔ ومنہ التفریع وہو ان یثبت لمتعلق امر حکم بعد اثباتہ لمتعلق لہ آخر۔ تفریع یہ ہے کہ کسی امر کے ایک متعلق کے لیے کوئی حکم ثابت کیا جائے، اس امر کے دوسرے متعلق کے لیے وہی حکم ثابت کرنے کے بعد کا قول ہی، جیسے شاعر کا یہ شعر احلامکم لسقام الجہل شافیہ کما دماؤکم تشفی من الکلب۔ بدیع معنوی کی صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے تاکید المدح بما یشبہ الذم۔
تاکید المدح بما یشبہ الذم کا لفظی معنی ہوگا مدح میں تاکید اور زور پیدا کرنا ایسے طریقے پر جو طریقہ مذمت کے مشابہ ہو. تاکید تو پیدا کی جا رہی ہے مدح میں، لیکن اسلوب ایسا اختیار کیا جا رہا ہے، انداز بیان ایسا اختیار کیا جا رہا ہے کہ لگے کہ تعریف نہیں مذمت آنے والی ہے، مذمت کی جانے والی ہے، حالانکہ آگے بھی تعریف ہی کی جا رہی ہے. اس تعریف کو مزید تعریف کے ذریعہ زوراور کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کا لفظی معنی ہوا. اور اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہوگی؟ تو صاحب کتاب اولاً اس کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تاکید المدح بما یشبہ الذم کی دو قسمیں ہیں، اور پھر ان دونوں قسموں کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تاکید المدح بما یشبہ الذم کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم جو افضل بھی ہے ان دونوں قسموں میں سے، پہلی قسم یہ ہے کہ کسی شے سے کسی صفت ذم کی نفی کی جائے اور پھر اس صفت ذم منفیہ سے صفت مدح کا استثناء کیا جائے. تو یہاں یہ سوال ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صفت ذم سے صفت مدح کا استثناء کیا جائے؟ کیونکہ صفت مدح کا استثناء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت مدح اس صفت ذم میں داخل ہے، اور کوئی بھی صفت ذم سے صفت مدح کے استثناء کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفت مدح اس صفت ذم میں داخل ہے، اس کے بعد استثناء کیا جا رہا ہے، حالانکہ صفت مدح صفت ذم میں داخل ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو صفت ذم منفیہ سے صفت مدح کے استثناء کیے جانے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں بتقدیر دخولھا فیھا، شے سے کسی صفت ذم کی نفی کی جائے، پھر اس صفت ذم منفیہ سے صفت مدح کا استثناء کیا جائے اس تقدیر پر کہ یہ صفت مدح اس صفت ذم میں داخل تھی. یہ فرض کر لینے کے بعد، یہ مان لینے کے بعد کہ صفت مدح اس صفت ذم میں کیا ہے؟ داخل ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ داخل نہیں ہے، بس یہ کہ متکلم نے یہ فرض کر لیا ہے، متکلم نے یہ مان لیا ہے. جیسے شعر دیکھیں، مثال دیکھیں تو بات واضح ہو. مثال کے طور پر شاعر کا یہ شعر ہے وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِّن قِرَاءِ الْكَتَائِبِ. سیوف سیف کی جمع، بہنہ میں ہنہ ضمیر کا مرجع یہی سیوف ہیں. فلول فل کی جمع، فل کہتے ہیں دندانے کو. تلوار پر، چھری پر جو دندانے پڑ جاتے ہیں انہیں فلول کہتے ہیں. قراء مصدر ہے، قارع یقارع مقارعۃ و قراءً، شمشیر زنی کرنا. اور کتائب کتیبہ کی جمع ہے فوج، لشکر. شاعر اپنے ممدوحین کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے لا عیب فیہم، ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، غیر سوائے اس کے کہ. تو دیکھیں شاعر نے، متکلم نے ایک صفت ذم کی نفی کی اپنے ممدوحین سے اور کہا لا عیب فیہم، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. تو صفت عیب یہ صفت ذم ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے لا کے ذریعہ. تو ممدوحین سے ایک صفت ذم کی نفی کی گئی، پھر اسی صفت ذم منفیہ سے استثناء ہو رہا ہے غیرہ کے ذریعہ. تو اب غیرہ کے ذریعہ جب استثناء ہو رہا ہے تو آگے جو ہے صفت ذم ہی ہونی چاہیے. ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہے سوائے اس کے. تو جب یہ کہا سوائے اس کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب آگے کوئی خامی ذکر کی جائے گی، لیکن شاعر نے خامی نہیں ذکر کی، آگے بھی خوبی ذکر کی. تو اس نے صفت ذم منفیہ سے صفت مدح کا استثناء کیا. شاعر کہتا ہے غیر ان سیوفہم بہن فلول، سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں میں دندانے ہیں، من قراء الکتائب،
دشمن فوجوں سے شمشیر زنی کرنے کی وجہ سے ان کی تلواروں میں دندانے پڑ گئے ہیں. تو تلواروں میں دندانے پڑ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب تلوار نے اس تلوار کا خوب استعمال کیا ہے، دشمن سے خوب لڑائی کی ہے، اتنی لڑائی کی ہے کہ اس تلوار میں دندانے پڑ چکے ہیں. تو تلوار میں دندانے پڑ جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو خوبی ہے. تو جب شاعر نے کہا تھا غیر انا، سوائے اس کے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب کسی صفت ضم کا ذکر کیا جائے گا، صفت ضم منفیہ سے کسی صفت ضم کا استثناء کیا جائے گا. لیکن شاعر نے آگے تو صفت مدح ذکر کیا، تو صفت مدح کا وہ استثناء کر رہا ہے. تو صفت مدح کا صفت ضم سے استثناء کیسے ہوا؟ شاعر نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ہم جو صفت ذکر کر رہے ہیں اسے ہم صفت ضم مان کر کے چل رہے ہیں. وہ یہ فرض کر رہا ہے کہ یہ اس میں کیا ہے؟ داخل ہے. لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراء الکتائب، میرے ممدوحین کے اندر کوئی خامی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں میں دندانے پڑ گئے ہیں دشمن فوجوں سے شمشیر زنی کے سبب. تو شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ممدوحین کے اندر کوئی عیب موجود نہیں ہے. ہاں ایک عیب موجود ہے اور وہ ہے تلواروں میں دندانے پڑ جانا، بشرطے کہ تلواروں میں دندانے پڑنا یہ عیب ہو. اگر تلواروں میں دندانوں کا پڑ جانا عیب ہے تو پھر میرے ممدوح کے اندر یہ عیب موجود ہے. اور تلواروں میں دندانوں کا پڑنا عیب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ممدوح کے اندر عیب نہیں ہے. تو صفت ضم منفیہ سے صفت مدح کا استثناء کیوں کیا جاتا ہے؟ صفت ضم منفیہ سے صفت مدح کا استثناء کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر کوئی عیب ہوتا تو استثناء کے بعد اس عیب کا ذکر کیا جاتا. عیب کا ذکر نہ کر کے پھر مدح ذکر کی گئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب اور خامی ہے ہی نہیں. تو جب صفت ضم منفیہ سے صفت مدح کا استثناء کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم نے عیب کے اس بات کو محال پر معلق کیا ہے. شاعر نے، متکلم نے صفت ضم منفیہ سے صفت مدح کا استثناء کیا. مثلا اس شعر میں تلواروں میں دندانے پڑ جانے کو عیب میں سے شمار کیا، اور تلوار میں دندانے کے پڑ جانے کا عیب ہونا یہ کیا ہے؟ محال ہے. اور اسی محال پر شاعر نے عیب کے اس بات کو معلق کیا ہے. اور جو چیز محال پر معلق ہو وہ چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ محال ہوا کرتی ہے. تو متکلم صفت ضم منفیہ سے صفت مدح کا استثناء کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ صفت مدح اگر عیب ہے تو یہ عیب میرے ممدوح کے اندر پایا جا رہا ہے، اور وہ اس صفت مدح کا عیب ہونا کیا ہے؟ محال ہے. تو اس بات عیب کو اس نے محال پر معلق کر کے یہ بتا دیا کہ جب کہ جو چیز محال پر معلق ہو وہ خود بھی محال ہوتی ہے، تو ممدوح کے اندر عیب کا ہونا بھی کیا ہے؟ محال ہے. تو سوال یہ ہوا کہ یہاں تاکید کیسے آتی ہے؟ تو صاحب کتاب نے اسے بیان کیا کہ یہاں تاکید دو جہتوں سے آتی ہے. ایک تو اس جہت سے آتی ہے کہ ایسے جگہوں میں شے کا دعویٰ دلیل اور بینہ کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ متکلم جب کسی شے سے صفت ضم کی نفی کرتا ہے تو یہ ایک دعویٰ کے درجے میں ہوتا ہے،
اور پھر جب اس صفت ضم منفیہ سے صفت مدح کا استثناء کرتا ہے تو وہ استثناء اور مستثنیٰ یعنی وہ صفت مدح یہ بینہ اور دلیل کے درجے میں ہوتا ہے، اور بینہ اور دلیل کے درجے میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ متکلم صفت مدح کا استثناء کر کے یہ کہتا ہے کہ اگر میرے ممدوح کے اندر کوئی عیب ہے تو یہی عیب ہے، اور اس کا عیب ہونا محال ہے، تو گویا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے ممدوح کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے، اگر عیب ہوتا تو اس کا استثناء کیا جاتا۔ تو جہاں صفت ضم شے سے صفت ضم کی نفی کی جائے اور اس کے بعد اس صفت ضم منفیہ سے صفت مدح کا استثناء کیا جائے، وہاں شے سے صفت ضم کی جو نفی ہے یہ دعویٰ کے درجے میں ہے، اور صفت مدح کا اس سے جو استثناء ہے وہ بینہ کے درجے میں ہے۔ اور اس قسم میں تاکید ایک دوسری جہت سے بھی آتی ہے، اور وہ دوسری جہت یہ ہے کہ استثناء میں اصل ہے اتصال، مستثنیٰ کا متصل ہونا۔ تو جب متکلم اپنے کلام میں مستثنیٰ منہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر مستثنیٰ منہ کے ذکر کے بعد ادات استثناء کا ذکر کرتا ہے، تو قارئین، ناظرین اور سامعین کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب آگے جو مستثنیٰ ذکر کیا جائے گا، اس ادات استثناء کے بعد جو مستثنیٰ ذکر کیا جائے گا وہ مستثنیٰ متصل ہوگا۔ لیکن پھر جب مستثنیٰ منہ متکلم جب متکلم مستثنیٰ کا ذکر کرتا ہے اور مستثنیٰ کو دیکھنے کے بعد سامعین و قارئین اور ناظرین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مستثنیٰ منقطع ہے، اور یہاں جو استثناء ہے یہ استثناء اتصال نہیں ہے بلکہ یہ انقطاع ہے، تو استثناء اتصال سے انقطاع کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور کلام میں تاکید آ جاتی ہے، کیونکہ اس کلام میں تعریف در تعریف ہوتی ہے کہ ایک تعریف کے بعد پھر تعریف آئی، اور اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ متکلم کو کوئی صفت ضم نہیں ملی جس کا وہ استثناء کر سکے، اس لیے وہ صفت مدح کے استثناء پر مجبور ہو گیا اور مستثنیٰ منقطع لانے پر مجبور ہو گیا۔ تاکید المد بما یشبہ الضم کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی شے کے لیے صفت مدح کو ثابت کیا جائے اور پھر اس کے بعد ادات استثناء کلمہ استثناء کو ذکر کیا جائے، اور کلمہ استثناء سے متصل ایک اور صفت مدح ذکر کی جائے، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے انا افصح العربی بعید انی من قریش، میں عربوں میں انتہائی خوش گفتار ہوں، میں عربوں میں سب سے زیادہ خوش گفتار ہوں باوجود کہ میں قریش سے ہوں۔ تو یہاں دیکھیں سرکار نے فرمایا میں عربوں میں سب سے زیادہ خوش گفتار ہوں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک صفت مدح کا اس بات ہوا۔ اس کے بعد کلمہ استثناء لایا گیا بعید انی، جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی صفت ضم ذکر کی جائے گی، حالانکہ اس کے بعد ایک اور اس کلمہ استثناء سے متصل ہی ایک اور صفت مدح کو ذکر کیا گیا، اور وہ ہے انی من قریش، کہ میں قریش سے ہوں، کیونکہ قریش سے ہونا یہ بھی کیا ہے، صفت، یہ بھی مدح ہے۔ تو صفت مدح کا ذکر کیا گیا، پھر کلمہ استثناء ذکر کیا گیا، اور اس کلمہ استثناء سے متصل ایک اور صفت مدح کا ذکر کیا گیا۔ یہ تاکید المدح بما یشبہ الضم کی دوسری قسم ہے۔ یہاں بھی استثناء منقطع ہے، استثناء میں اصل تو یہ ہے کہ وہ متصل ہو، لیکن یہاں بھی کیا ہے، پہلی ضرب اول کی طرح، پہلی قسم کی طرح یہاں بھی کیا ہے، استثناء کون سا ہے، استثناء متصل ہے، استثناء منقطع ہے۔ لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں متکلم مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ میں داخل فرض کر کے
یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ مستثنا متصل ہے، منقطع نہیں ہے. تو وہاں متکلم کیا ہے؟ مستثنا کو متصل مانتا ہے، حالانکہ وہ متصل نہیں ہوتا، منقطع ہی ہوتا ہے. اس وجہ سے وہاں دو جہتوں سے تاکید آتی ہے، جبکہ اس دوسری ضرب میں، اس دوسری قسم میں اس مستثنا کو متصل نہیں مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں اولاً کسی صفت ضم کی نفی نہیں کی جاتی ہے، اس لیے اس قسم میں صرف دوسری جہت ہی سے تاکید آتی ہے، اور اسی وجہ سے ضرب اول یعنی قسم اول افضل ہے. اب آپ عبارت دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، کہتے وَمِنْهُ تَأْكِيدُ الْمَدْحِ بِمَا يُشْبِهُ الضَّمَّ وَهُوَ ضربان. بدیع معنوی میں سے، محسنات معنویہ میں سے ایک تاکید المدح بما یشبہ الضم ہے، وہ ضربان، اور اس کی دو قسمیں ہیں. افضلہما ان یستثنى من صفت ضم منفیۃ عن الشیء صفت مدح بتقدیر دخولها فیہا. اور ان دونوں قسموں میں سے افضل قسم یہ ہے کہ کسی شے سے اس کی ان دونوں قسموں میں سے افضل قسم یہ ہے کہ کسی شے کی صفت ضم منفیہ سے صفت مدح کا استثناء کیا جائے، یہ مان لینے اور فرض کر لینے کے سبب کہ صفت مدح صفت ضم میں داخل ہے. کا قول ہے، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ صُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِّن قِرَاءِ الْكَتَائِبِ. ترجمہ اور وضاحت میں کر چکا ہوں. اے انکان فلول السیف عیبن، اس سے پہلے بھی مقدر ہے، یوں ہونا چاہیے اے ثبت العیب انکان فلول السیف عیبن، یعنی میرے ممدوحین کے اندر عیب موجود ہے اگر تلواروں کا دندانوں دار ہونا عیب ہے تو. صاحب کتاب کہتے ہیں فاثبت شیئا منہ علی تقدیر کونہ منہ. تو متکلم نے یہاں ایک عیب کو ثابت کیا ہے اس تقدیر پر کہ تلواروں میں دندانوں کا ہونا عیب میں سے ہو، وہ محال، اور یہ چیز محال ہے، یعنی تلواروں کا دندانے پڑ جانے کا عیب میں سے ہونا یہ محال ہے. فہو فی المعنی تعلیق بالمحال، تو یہ یعنی اس بات عیب، تو ممدوحین کے اندر عیب کا اس بات در حقیقت محال پر معلق کرنا ہے. فالتاکید فیہ من جہت انہ کدعوی الشیء ببینہ، تو یہاں تاکید دو جہتوں سے ہے. نمبر ایک اس جہت سے کہ یہ دعوی الشیء ببینہ کی طرح ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے شے کا دعویٰ کیا جائے بینہ اور دلیل کے ساتھ. وان الاصل فی الاستثناء هو الاتصال، یعنی من جہت ان الاصل، اور اس جہت سے تاکید ہے کہ استثناء میں اصل اتصال ہے. فذکر اداتہ قبل ذکر ما بعدہ یوہم اخراج شیء مما قبلہ. تو ادات استثناء کا ذکر کرنا، ادات استثناء کے مابعد کو ذکر کرنے سے پہلے، یعنی مستثنیٰ کو ذکر کرنے سے پہلے، تو مستثنیٰ کو ذکر کرنے سے پہلے ادات استثناء کا ذکر کرنا سامعین و قارئین و ناظرین کے دل و دماغ میں یہ وہم پیدا کرتا ہے کہ متکلم ادات استثناء کے ماقبل یعنی مستثنی منہ سے کسی چیز کو نکال رہا ہے اور وہ استثناء متصل پیش کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. فَإِذَا وَلَيْهَا صِفَةُ مَدْحٍ، لیکن جب ادات استثناء سے صفت مدح متصل ہوتی ہے تو سامعین و قارئین و ناظرین کا یہ وہم دور ہو جاتا ہے اور انہیں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ یہ تو استثناء اتصال نہیں، استثناء انقطاع ہے، اور یہ مستثنیٰ متصل نہیں، مستثنیٰ منقطع ہے. جاءت تاکید، تو پھر اس جہت سے کیا ہے، کلام میں تاکید آ جاتی ہے، کیونکہ سامعین و قارئین و ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ متکلم نے کوئی صفت ضم پائی ہی نہیں ہے. اگر وہ صفت ضم پاتا تو صفت ضم کا استثناء کرتا، اس نے کوئی صفت ضم نہیں پائی، اس لیے اسے مجبوراً پھر صفت مدح کو ذکر کرنا پڑا. تو اس جہت سے تاکید آ جاتی ہے. والثانی ان یثبت لشیء صفت مدح ویعقب بادات استثناء تلیھا صفت مدح اخرى له.
دوسری قسم یہ ہے کہ کسی شے کے لیے صفت مدح ثابت کی جائے اور اس کے بعد ادات استثناء کو ذکر کیا جائے جس ادات استثناء سے متصل ایک اور صفت مدح ذکر کی جائے، جیسے انا افصح العرب بعد انی من قریش واصل الاستثناء فیہ ایضا ان یکون متصلا، اور اس ضرب ثانی میں بھی استثناء کی اصل متصل ہونا ہی ہے ضرب اول کی طرح، یہاں بھی اصل یہ ہے کہ استثناء متصل ہوتا لیکنہ لم یقدر متصلا، لیکن اس ضرب ثانی میں استثناء کو متصل فرض نہیں کیا گیا ہے، مستثنیٰ کو مستثنیٰ متصل فرض نہیں کیا گیا ہے جیسے پہلی قسم میں فرض کیا گیا تھا۔ فلا یفید التاکید الا من الوجہ الثانی، لہذا یہ ضرب ثانی صرف دوسری جہت ہی سے تاکید کا افادہ کرے گی، ولہذا کان الاول افضل، اور اسی وجہ سے ضرب اول کیا ہے؟ افضل ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔